ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے قرآن پاک کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جو انسان، جو بدبخت شخص جہاں تو دور کی بات، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونے کے ہمارے اجازت نہیں ہے۔ تو وہ بدبخت انسان اللہ الرحمن الرحیم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الله وسلم عليك يا حبيب الله. جو بھی ان کا غلام ہوتا ہے، جو بھی ان کا غلام ہوتا ہے، عاشقوں کا امام ہوتا ہے، جو بھی ان کا غلام ہوتا ہے، ان کی ناموز پہ جو مٹ جائے، ان کی ناموز پہ جو مٹ جائے، ان کا دنیا میں نام ہوتا ہے، ان کا دنیا میں نام ہوتا ہے، جو بھی ان کا في الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب القدر والاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، آج ہم جس عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے قرآن مجید برہان رشید، اس کی عظمت، اس کی تکریم، اس کی عزت پہ جو ابھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی جو ہے کچھ دن پہلے، اس اعتبار سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید اس کے متعدد اعتبارات سے کیا ہے، اس کا اعجاز ہے۔ یہ قرآن معجز ہے، عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اپنے نہ ماننے والوں کو، جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں کسی انسان کا کلام ہے، قرآن مجید برہان رشید نے ان کو 3-4 چیلنجیں دیں۔ پہلی چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام جن و انسان اکٹھے ہو کر کس پر عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی مثل اگر لا کر دکھائیں، لیکن وہ نہیں لا سکیں گے، تو اس مکمل قرآن لانا تو دور کی بات ہے،
تو جب اس چیلنج کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اس کا جب جواب نہیں دے سکے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. مکمل قرآن 114 صورتیں تو نہیں لا سکتے، کتنے؟ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، لیکن پھر بھی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے. آگے 2 مقامات پر 11ویں اور پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لا کر دکھاؤ، پھر بھی نہیں لا کر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. ارے صورتیں تو جو ہے وہ تو لمبی ہیں، وہ کیا ہے، وہ جملوں پر مشتمل ہیں، ایک لفظ لا کر دکھاؤ. تو ایک لفظ بھی نہیں لا سکے. وہ قرآن مجید برہان رشید کا وہ اعجاز کہ جو ہے عوام الناس یعنی عام انسان، ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں، ہم تو عجمی ہیں. عجمی یعنی گونگا، وہ عرب کے فصحا، وہ بلغا جو کسی کو اپنے سامنے کیا ہے عجمی کہتے تھے کہ ساری جو ہے قومیں، ساری زبانیں ہمارے سامنے گونگی ہیں، وہ بھی ایک کیا ہے مکمل قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، ایک صورتیں نہیں، بلکہ ایک لفظ نہیں لا سکے. آپ کو پتا ہے جب مد مقابل اپنے دلائل جو ہے لانے سے عاجز ہو جاتا ہے تو پھر ایسی کیا ہے احمقانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے. ان کو پتا ہے ہم قرآن جیسی کیا ہے ایک صورت کیا ایک لفظ نہیں لا سکیں گے، تو پھر انہوں نے یہ چیزیں ابھی شروع کر دیں تاکہ وہ مسلمانوں کو طیش میں لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت جو ہے اسلام سب سے زیادہ ترقی کرنے والا کیا ہے مذہب وہ بنتا جا رہا ہے. ابھی ماضی قریب میں ایک عیسائی پادری کیا ہے وہ مسلمان ہوا، ہزاروں لوگ ایک ساتھ اس کے ساتھ مسلمان ہو کر الحمدللہ ابھی کیا ہے اب جو اس سال والے حج میں وہ شریک بھی ہوئے. تو یہ چیزیں بھی ان کو چبھتی ہیں کہ اسلام زیادہ کیوں پھیل رہا ہے. تو اس حساب سے ایسے کیا ہے ہتھ کنڈے ظالمانہ کیا ہے کوششیں وہ کر رہے ہیں تاکہ مسلمان طیش میں آئیں اور اس طرح کی کیا ہے وہ کیا ہے کوئی ہو سکتا ہے توڑ پھوڑ وغیرہ کریں، تو ہم جو ہے تمام جو ہے دنیا میں ان کو دکھا سکیں کہ یہ کیا ہے جو اسلامی لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے وہ امن والے نہیں ہیں. دیکھیں یہاں یہ کر رہے ہیں، یہاں یہ کر رہے ہیں. حالانکہ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت وہ تو قرآن ہی ہے. قرآن مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اس کی کیا ہے تصویر کشی فرماتا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی گویا کہ اسلام کے شہ رگ پہ کیا ہے ہاتھ رکھنا ہے. تو اب ان ظالموں نے ہمارے مسلمانوں کے شہ رگ پر ہاتھ رکھا تو کیا ہے ہم اب چپ نہیں رہ سکتے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے. تو ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ ہم کم از کم اور نہیں تو کم از کم کیا ہے ایسے ریلیوں کی شکل میں اپنے آپ کو پیش تو کریں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. قیامت کڏहिं न थींदी जेसी क़ुरान हूंदो، قیامت कॾहिं न थींदी जेसी क़ुरान हूंदो. रब जो कसम सलामत सारो जहान हूंदो. मटबियूं ही बादशाहियूं फिरंदो ईंदो ज़मानो, मटबियूं ही बादशाहियूं फिरंदो ईंदो ज़मानो. हिन सूखड़ीअ जो हरदम साॻो ई शान हूंदो. क़यामत कॾहिं न थींदी जेसी क़ुरान हूंदो. अज़ीज़ान मोहतरम, अॼु असां तव्हां सरापा एहतजाज बणिजी करे सिर्फ़ असां न पूरी आलम इस्लाम में दुनिया आलम इस्लाम सरापा एहतजाज बणी पई आहे. इन जो मक़सदु छा आहे? इन जो मक़सदु इहो ई आहे त यूरोप जे हिकिड़े नंढड़े मुल्क जंहिंखे स्वीडन चयो वेंदो आहे, उन स्वीडन मुल्क में ज़ालिमनि अल्लाह तबारक व तआला जे मुक़द्दस कलाम क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद जी बेहुरमती कई आहे. उनखे शहीद करे, उन जी बेहुरमती करे तमाम अहले ईमान जे दिलनि खे जेके त ज़ख़म पुॼाया आहिनि, तमाम अहले इस्लाम जे दिलनि खे चूर चूर करे छॾियो आहे. ऐं मुसलमानो, असां तव्हां मुसलमान आहियूं. असांखे जीअं पंहिंजी ज़मीन जे मथां गैरत आहे, पंहिंजी ज़न जे मथां गैरत आहे, पंहिंजे ख़िते जे मथां गैरत आहे, पंहिंजे मुल्क जे मथां गैरत आहे, इन खां वधीक असांखे अल्लाह जे कलाम पाक क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद जे मथां गैरत आहे. हे उहो अल्लाह जो कलाम आहे
हे उहो अल्लाह जो किताब आ जंहिंखे अल्लाह तबारक व तआला जंहिंजो शान बयान कंदे पाण तो फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। असां ई हिन क़ुरान पाक खे नाज़िल कयो आ, असां ई हिन जी हिमायत, असां ई हिन जी जेका हिफ़ाज़त कंदासीं, हिफ़ाज़त कंदा रहंदासीं। ऐं मुस्लमानो, हे दुनिया वारा चाहे स्वीडन वारा हुजनि, चाहे फ्रांस वारा हुजनि, चाहे डेनमार्क वारा हुजनि, दुनिया कुफ्र अगर कठे थी वञे हिन क़ुरान खे ख़त्म करण जे लाइ, हिन क़ुरान ऐं साहिब क़ुरान जी तबलीग खे ख़त्म करण जे लाइ अगर सभु कठा थी वञनि, उहे तबाह थी वेंदा, उहे ख़त्म थी वेंदा, उहे बर्बाद थी वेंदा। अल्लाह जो वाइदो सचो आहे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह जो वाइदो सचो आहे, असां हिन क़ुरान खे नाज़िल कयो आहे, असां हिन क़ुरान जी हिफ़ाज़त करण वारा आहियूं। अज़ीज़ान मोहतरम, असां हिन इहदाद जे ज़रिए, असां हिन पंहिंजे रैली जे ज़रिए आलम कुफ्र खे ॿुधाइण चाहियूं था त ऐ इस्लाम जा दुश्मनो, ऐ इस्लाम जे मथां वार करण वारो, ऐं क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद जी बेरूदी करण वारो, याद रखो तव्हां भी मरी वेंदो, तव्हांजा अब्बा ॾाॾा मरी विया, तव्हांजा परॾाॾा थरॾाॾा जेके जहन्नम रसीद थी विया, लेकिन 1400 साल गुज़री चुका आहिनि, उनखां वधीक गुज़री चुका आहिनि, अञा टाइम गुज़रंदो, क़यामत ताईं ही क़ुरान साबित आहे, ही क़ुरान मौजूद आहे, ही क़ुरान साबित आहे। हिन क़ुरान खे तव्हां त छा, तव्हांजा अब्बा ॾाॾा परॾाॾा भी कुझु कोन करे सघिया। अल्लामा साहब जी ॿुधायो, अल्लाह जो क़ुरान चैलेंज ॾींदो रहियो, रब जो हबीब चैलेंज ॾींदो रहियो, आहे कोई हिकिड़ी सूरत ई आणे ॾियो, हिकिड़ी आयत ई आणे ॾियो, लेकिन अॼु ताईं क़यामत क़ाइम थी वेंदी, ओतिरे ताईं कोई भी न आयो आहे, न अची सघंदो जो हिन क़ुरान खे मिटाए सघे। छो क़यामत कॾहिं न थींदी जेसी क़ुरान हूंदो, रब जो कसम सलामत सारो जहान हूंदो, रब जो कसम सलामत सारो जहान हूंदो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आलिहि व सहाबिहि الذين عفوا عنه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ جو سویڈن والوں نے جس طرح حماقت اور بے غیرتی کر کے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے، یقین جانیے یہ بہت بڑی جرأت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان خنازیر کو آخر یہ جرأت ہوئی کیوں، کس وجہ سے انہوں نے یہ جرأت کی، انہوں نے ان کی یہ بے غیرتی اور حماقت صرف اور صرف مسلمانوں کی غیرت کو للکارنا ہے۔ آج کی تاریخ میں بتایا جائے ہے کوئی ایسا مسلمان جس نے انجیل جلایا ہو، ہے کوئی ایسا مسلمان جس نے تورات شریف جلایا ہو، جس نے زبور جلایا ہو، جس نے کسی کافر کی گیتا جلائی ہو، ہے کوئی؟ لیکن نہیں، جب بھی مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں کی غیرت پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ تمہارا معاملہ ہے۔ لیکن آج وہ مسلمان بھی تھے جو 313 کی تعداد تھی، ہزاروں کی لشکر کو انہوں نے نیست و نابود کر کے بتا دیا کہ مسلمان کل بھی غیرت مند تھے، آج بھی غیرت مند ہے۔ اس وقت طارق بن زیاد کو دیکھو، 12,000 کا لشکر لے کر وہ جا کر خبیث کفار پر ٹوٹ پڑے، لاکھ کی تعداد کو 12,000 نے شکست دے کر بتا دیا کہ قرآن کی طاقت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کے نور کو اس طرح جلایا جائے گا، نانا، یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔
لیکن مسلمانوں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر اللہ نہ کرے ہم کسی کے فیور میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ ہم فلاں کے فیور میں ہے، اگر جہاں پر یا کہیں اور کافر کی اگر گیتا کو جلایا جائے، کوئی بد مذہبی جلائے، لیکن مجھے بتاؤ کوئی دکان کافر کا کھلا رہے گا؟ پورے دنیا کے اندر یہ کافر ممالک ایک ساتھ ہو کر اپنے گیوتا کی حمایت کرتے رہیں گے۔ مجھے صرف بتایا گیا میرے بھائی نے کہ ایک فلم ریلیز ہوا پی کے والا، جس میں اس کے ہندوؤں کی انسلٹ کی گئی، جس جگہ پر انڈیا والوں نے بہت ایسا طوفان بدتمیزی مچایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو اپنے باطل بتوں پر اتنی غیرت ہے، اور مسلمان تیری غیرت کو کہا کیا ہوا کہ آج تیرے قرآن کو جلایا گیا اور تو دکانوں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اور حق حاصل یہ تھا کہ بڑے تو اپنی جگہ پر دودھ پیتے، بچے بھی آج جہاں پر روڈوں پر نکل کے بتا دیتے کہ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم قرآن کے کل بھی محافظ تھے، ہم قرآن کے آج بھی محافظ ہیں، ہم آخر دم تک محافظ ہیں، حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ معاملہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بے غیرتی کریں گے اور یہ ختم ہو جائے گا، نہ، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ ادب جس نے بھی کی ہے نا وہ کامیاب ہوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور فرماتے ہیں المؤمن یغار واللہ اشد غیرہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ رب چاہے تو ایک ہی پل میں ان کو نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن یہ مسلمان آج تیرے لیے امتحان کا معاملہ ہے کہ تو اپنے اس کے پاک کلام کی غیرت کے لیے کتنی غیرت کا مظاہرہ کر کے اپنی کتنی زبان کے ذریعے تو اس پر لعنت وغیرہ کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے اگر تمہیں صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو نا تو پھر یہودیوں پہ لعنت کرو، اللہ تعالیٰ ان یہودیوں پہ لعنت کرنے کے بدلے میں تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حیا کا دوسرا معنی میں آپ کو اپنی زبان میں بتاؤں، یعنی حیا ختم ہونے کا معنی ہے کہ بندہ جب بے غیرت ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرے۔ تو یہ خالی لفظوں سے تقریر کر لینا، حاکم وقت کا اور قراردادیں پیش کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کر لیتا ہے۔ اصل چیزیں عملی طور پہ بندہ کر کے دکھائے، جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات نے کر کے دکھایا۔ یہی وہ قرآن تھا کہ جب حضرت عمر نے اسے سنا، جو خود پہلے اسلام کا مخالف تھا پھر اسلام کا دیوانہ ہو گیا۔ یہی وہ قرآن تھا کہ جو حضرت عثمان غنی نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا، ایک رکعت میں۔ آج تک دنیا میں کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سعادت تھی کہ آپ کا جب وصال ہوا، شہادت ہوئی، وہ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں، تو ہم ظاہری طور پہ دیکھ رہے قرآن کی حفاظت تو نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ کا کلام تو سچا ہے، پھر یہ حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تو اپنی حفاظت اپنے کلام کی کر ہی رہا ہے، لیکن اللہ مومنوں کو آزما رہا ہے کہ کون ہے ایمان والوں میں سے جو میرے اس کلام کی حفاظت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اصلاً ذمہ داری جو ہے ایک تو ظاہری ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت، ان کاغذوں کی، ان اوراق کی، اس جلد کی، ان لفظوں کی، ان نقوش کی حفاظت، اور ایک حفاظت عملی طور پہ کر کے دکھانا۔ ہم عملی طور پہ قرآن مجید کے محافظ نہیں ہے، بس ظاہری طور پر ہے۔ کبھی ہم نے کیا ڈیلی جب سے ہوش سنبھالا ہے کیا روزانہ کے طور پر ہم قرآن کی 3 آیات پڑھتے ہیں؟ کبھی قرآن پہ ہم نے عمل کیا؟ جب جھگڑا ہوتا ہے قرآن کو اتار لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا قرآن میں بالکل شفا ہے، قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے، لیکن کہا کہ یہ تم مردے کے لیے لے جاتے ہو، جب کوئی بندہ مر رہا تب تم قرآن پڑھتے ہو، اس سے انکار نہیں۔ کہا حقیقت یہ کہ جب یہ زندہ تھا تب اس کو پڑھتا، اس میں مزہ دوبالا تھا۔
قرآن اس لیے نازل صرف نہیں ہوا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو تو تب اس کے اوپر پڑھا جائے. اقبال نے کہا کہ اس سے مجھے انکار نہیں ہے کہ قرآن میں شفا ہے. کہا قرآن کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو پڑھا جاتا، اس پہ عمل کیا جاتا. علامہ قاری اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پاکستان بنایا، آزاد کروایا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس ملک کا دستور کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا؟ تو علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اس قرآن سے بڑھ کر اور کیا قانون ہو سکتا ہے. تو یہی قرآن ہے، لیکن ہم اس کو ظاہری طور پہ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پہ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اس کی عزت نہیں کرتے. ابھی قربانی کے ایام میں ہم نے گوشت بھی کھایا، اس سنت کو زندہ بھی کیا، لیکن افسوس کہ داڑھی جیسی عظیم سنت جو واجب ہے، جو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. خود قرآن کی جب ہم مخالفت کریں گے، عملی طور پہ عمل نہیں کریں گے، پھر ظاہر غیر کہاں سے وہ اس کی عزت و احترام کریں گے. اس لیے اولاً ہم خود مجرم بھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، کہتے ہیں مولانا کو فیس دینی پڑے گی. الحمدللہ ہی آج کا ریلی عظمت قرآن یعنی قرآن کے حفاظت کے لیے، قرآن کے شان کو بتانے کے لیے. اے مسلمانوں، آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، آپ یہ نہ سمجھنا یہ صرف تاجروں کا کام ہے، آپ یہ نہ سمجھنا یہ صرف سیاست دانوں کا کام ہے. اے مسلمانوں، عظمت قرآن یعنی قرآن کے مقابلے میں کوئی یہودی، کوئی کافر، یہود و نصارا عاجز ہو کر کے پھر آ کر بے حیائی پر اترتے ہیں. مسلمانوں کے دل کو آزار پہنچانے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے. اے مسلمانوں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک پر دیکھ رہے ہو، آپ لوگوں کے غیرت کو، آپ لوگوں کے ایمان کو، آپ لوگوں کو چیلنج کرنے کے لیے ان کفار نے قرآن مجید کو شہید کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، قرآن کریم کے شان میں بے ادبی کر رہے ہیں. اے یہ نہ سمجھنا کہ ہم بے ادبی کر کے بس مسلمانوں کو آزار پہنچائیں گے، یہ نہ سمجھنا آج بھی غازیان اسلام زندہ ہے، آج بھی غازیان اسلام ان دشمنان اسلام کو، ان قرآن کریم کے بے حرمت کرنے والوں کو آج نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالی زندگی میں جتنا دن باقی ہے انشاءاللہ ان ظالموں کو سزائے موت تک پہنچائیں گے. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی یہی صدا ہے. فقتلوہ. یہ نہ سمجھنا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صرف سیاست کے لیے ہے، یہ نہ سمجھنا تحریک لبیک یا رسول اللہ صرف ناموس کے لیے ہے. ہر مسلمان کے لیے آواز اٹھانے والا، غیر مسلم کے لیے اگر غیر مسلموں کے ساتھ کوئی بھی برتا ہوتا ہے، یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صدا دیتا ہے کہ ناجائز کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. اے مسلمانوں، آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کفاران مسلمان کے دلوں کو ظلم پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، صرف اس لیے بار بار قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں. اے محبوب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کے شان میں یا آل بیت کے شان میں. اے غیرت مند مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ آپ لوگوں کو نہیں بتایا گیا، یہ صرف ریلی اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، غیرت مند ہو جاؤ. آج آپ کے ایمانی قرآن پر جو قرآن
قرآن سب سے اعلیٰ، قرآن شفا بھی ہے، قرآن دوا بھی ہے، قرآن ایمان بھی ہے، قرآن جان بھی ہے، قرآن ملک پاکستان کی نام بھی ہے۔ ملک پاکستان قرآن کے نام پر بنا ہے، ایمان کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ آج وہ نظام آپ کو لانا پڑے گا، آپ وہ نظام میں آپ لوگ آئیں گے، ان کفار کو دکھائیں گے ناموس صحابہ پر، ناموس آل بیت پر، ناموس آقائے دو جہان پر، ناموس قرآن پر، قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کفار قرآن کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو پھر مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی ہم ان کے پاک کلام مجید کی جب گستاخی کریں گے، دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں غیرت ہے یا نہیں، مسلمانوں میں وہ قوت ہے یا نہیں۔ اے دشمنان اسلام، اے دشمنان قرآن، آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ پورا عالم اسلام احتجاج پر ہے۔ اسی طرح ہم اپنے ملک پاکستان کے وزیر اعظم سے، صدر سے اپیل کرتے ہیں کہ جن ملک نے سرکاری سطح پر قرآن مجید کو جلایا گیا، قرآن مجید کو شہید کرایا گیا، آپ بھی سرکاری سطح پر ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، ان کو دھمکی دے کہ مسلمان زندہ ہے، آج بھی مسلمان زندہ ہے، کل بھی مسلمان زندہ تھے۔ قرآن کریم کی شان سنانے کے لیے، سننے کے لیے، قرآن عظیم کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنے کاروبار بند کر کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس ریلی میں شریک ہیں۔ یا مالک المولا، قیامت والے دن ہمارے لیے اس ٹائم کو، اس وقت کو، اس گھڑی کو ہمارے لیے سرخرو بنا۔